میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ قرآن کے اصل ٹاپک ہیں. یہ میں اتنی لمبی چوڑی تقریر اس لیے کر رہا ہوں کہ قرآن ان ٹاپک سے ہٹتا نہیں ہے, اور یہی قرآن کا کمال ہے کہ جس مقصد کے لیے نازل ہوا اسی کو ڈیفائن کر رہا ہے. قرآن میڈیکل سائنس کے علوم کے لیے نہیں آیا, لہذا قرآن میں میڈیکل سائنس کی باتیں نہیں ہیں. اتنی ہی باتیں ہیں میڈیکل سائنس کی جو مقصد کو سمجھانے کے لیے ضروری ہوں. قرآن کوئی انجینئرنگ کی کتاب نہیں ہے. لہذا یہ آج کل نہ پڑھے لکھے لوگ بہت قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں, قرآن میں سائنس کی باتیں کیوں نہیں ہیں؟ بھائی قرآن نے نیوٹن کے لا کو کیوں بیان نہیں کیا؟ پہلے ہی قرآن بیان کر دیتا, نیوٹن کو ضرورت ہی نہ پڑتی. قرآن میں یہ بنانے کا طریقہ, بھائی یہ قرآن کا یہ عیب ہے اگر یہ چیزیں قرآن میں ہوتی ہیں, کیونکہ قرآن اپنا تعارف کروا رہا ہے ھدی للمتقین. یہ تعارف ہے قرآن کا کہ یہ کتاب گائیڈنس ہے, جو ہدایت چاہتے ہیں ان کو اس سے کیا ملے گی؟ ہدایت. تو جو ٹاپک ہے اس ٹاپک پر رہنا کمال ہے یا ٹاپک سے ہٹنا کمال ہے؟ ٹاپک پہ رہنا کمال ہے. اس لیے قرآن ان موضوعات کو چھیڑتا ہی نہیں ہے. اب جو میں اصل بات کہنا چاہ رہا تھا اس کی طرف آتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ قرآن میں جو تاریخی واقعات ہیں وہ وہی ہے جو عرب پہلے سے جانتے تھے. اس کے علاوہ قرآن نے نیا واقعہ نہیں بیان کیا. اتنی سی بات تھی جس کو بیان کرنے کے لیے اتنا ٹائم لگ گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وجہ اس کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی امتوں کے ایسے واقعات بیان کرنا شروع کر دیتے جو عرب صدیوں سے سنتے نہیں آ رہے تھے, تو پہلے اس واقعے کو ثابت کرنا پڑتا کہ یہ ہوا بھی ہے, پھر اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے وہ الگ سے ثابت کرنا پڑتا. تو اس میں آزمائش زیادہ تھی. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے آج بہت ساری سائنسی تھیوریز جو ثابت ہوئی ہیں ان کو پہلے بیان نہیں کیا, کیونکہ اگر قرآن واضح لفظوں میں بیان کر دیتا کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے, تو قرآن کو یہ ثابت کرنے کے لیے بڑے بڑے سائنسدانوں کو بلانا پڑتا. اس زمانے میں ایسے سائنسدان مارکیٹ میں تھے نہیں. تو جو اصل ٹاپک تھا نا, بہت سے اپنے لوگ بھی بکھر جاتے اس سے کہ بھئی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, ہمیں تو سورج گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو قرآن نے ان موضوعات کو چھیڑا؟ بولو نہیں ہے. آج بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں قرآن میں کیوں نہیں لکھا ہوا کہ زمین سورج کے گرد. اشارے ہیں قرآن میں, زمین کے گول ہونے کے بھی اشارے ہیں, اشارے ہیں, واضح نہیں ہے قرآن میں. کیونکہ اگر قرآن اس طرح کی باتیں کرتا نا تو کیا یہ وہی مثال ہو جاتی جیسے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پہ یہ کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں اور ایک خدا کو مان کے ہی انسان جنت میں جا سکتا ہے, فما بال القرون الاولی, تو پچھلی بستیوں کا جو ہمارے باپ دادے گزر چکے ان کا کیا ہوگا؟ یعنی فرعون کے جو ڈیڈی تھے وہ بھی تو مشرک تھے نا. فرعون نے کہا میرا ابا بھی جہنم میں جائے گا کیا؟ میرے دادا بھی, اور ان سب لوگوں کے ابا اماں سارے جہنم میں. موسیٰ علیہ السلام اگر یہ جواب دے دیتے کہ جہنم میں نہیں جائیں گے تو سوال پیدا ہوتا کہ اس کا مطلب ایمان لانا ضروری نہیں ہے, تو جب وہ جنت میں جا سکتے ہیں تو ہم بھی چلے جائیں گے. اور اگر یہ کہہ دیتے ہاں جہنم میں جائیں گے کیونکہ وہ بھی مشرک تھے, تو فرعون کہتا لو بھائی تم سب کے ابا اماں کو کہاں بھیج دیا انہوں نے؟ جہنم. انسان اپنے ماں باپ کے بارے میں بڑا حساس ہوتا ہے, کیونکہ والدین کے بہرحال اولاد پر تو احسان ہوتا ہے نا. کسی کو بتا دو یہ مذہب کہتا ہے تمہارے ابا جہنم میں جائیں گے, تو انسان کے لیے پھر اس مذہب کو قبول کرنا مشکل. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو بھی جواب تھا وہ جواب دیا نہیں. کیوں؟ فرعون کی شرارت وہ سمجھ گئے کہ یہ بحث کے رخ کو کیا کر رہا ہے؟ تبدیل کر رہا ہے. کیونکہ میں نے اگر یہ کہہ دیا کہ جہنم میں نہیں گئے تو ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی, جہنم میں بھیج دیا تو ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی. یہ ٹاپک ابھی ہے ہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا. میرے رب کو پتا ہے کہ کس نے کہاں جانا ہے, نہ میرا رب غلطی کرتا ہے کہ جنت والے کو جہنم میں, جہنم والے کو جنت میں بھیج دے, ولا ینسا, اور نہ وہ بھولتا ہے کہ بھیجنے کے بعد یاد آ بھائی اس کو تو وہاں بھیجنا تھا اور میں نے بھیج یہاں دیا. تو جو نہ غلطی کر سکتا ہے نہ بھول سکتا ہے, وہ جو بھی کرے گا صحیح کرے گا. تجھ سے جو میں بات کر رہا ہوں الذی جعل لکم الارض مہدا, میں اس خدا کی بات کر رہا ہوں جس نے زمین کو کیا بنایا؟ بچھونا. تو موسیٰ علیہ السلام اپنے ٹاپک سے ہٹے نہیں, حالانکہ بہت امپورٹنٹ سوال تھا. جتنا بھی امپورٹنٹ ہو موضوع سے ہٹ کر ہے تو اس کو نہیں چھیڑا جائے گا, چاہے کتنا ہی امپورٹنٹ سوال ہو.